سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ کہ آخری پیغمبر کی حیثیت، یعنی بنی اسرائیل کے لیے خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو حاصل ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی سرگزشت کو قرآن کس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہوا ہے۔ میں نے ان میں سے ایک مقام کا انتخاب کیا ہے، اور وہ بھی اس کے آخری حصے کا۔ یہ سورہ آل عمران ہے، اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں آیت 48 سے۔ اس میں پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ سیدہ مریم کی سرگزشت سنائی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ اس پوری سرگزشت کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا پیغمبر ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کے ساتھ کن بینات کا ظہور ہوگا، ہم نے انہیں کیا دے کر بھیجا ہے۔ یہ ساری سرگزشت نہایت مختصر طریقے سے ان آیات میں بیان ہو گئی ہے۔ دیکھیے ارشاد فرمایا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهَا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ یہ گویا ان کا تعارف ہے، اور ذرا سنیے، لہٰذا اسی طرح ہوگا، اور اللہ اسے قانون اور حکمت سکھائے گا، یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ فی الواقع پرندہ بن جاتی ہے، اور مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک بڑی نشانی ہے۔ یعنی اس طرح کے معجزات وہ لے کر آئے۔ اگر تم ماننے والے ہو، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور دیکھو میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ ہود میں پیغمبر اپنی دعوت کیسے پیش کرتے رہے ہیں، یہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ قرآن مجید نے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد دیکھیے اب انجام بیان کیا ہے۔ فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ یہ اب خاتمہ ہو گیا، اور دیکھیے ترجمہ کیا ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار ہی کریں، یعنی اب ان کے ماننے کا امکان ختم ہو گیا، پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار ہی کریں گے، اور اس نے حواریوں سے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے، حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پروردگار، ہم نے اسے مان لیا ہے جو آپ نے نازل کیا ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رسول کی پیروی اختیار کر لی ہے، سو آپ ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ یہ ہوا، اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کیں۔
یعنی پہلا مرحلہ کہ رسول کی بات مانی نہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ نے فرما دیا کہ اب ماننے کا کوئی امکان بھی باقی نہیں رہا۔ دوسرا مرحلہ، اب انہوں نے خفیہ تدبیریں کرنا شروع کیں کہ اب رسول کا خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ یہ ہوا اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کیں، اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس وقت جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے، یہ اب تدبیر ہے اللہ کی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ دوسری جگہوں پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کیسے انہیں اٹھا لے گئے۔ اس وقت جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا، پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے، تو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہو ہو۔ سو یہی منکرین ہیں جن کو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دیتا ہوں، اور وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پاتے، اور جنہوں نے مانا اور اچھے عمل کیے تو ان کو اللہ ان کا پورا اجر عطا فرماتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اب یہ بتا دیا کہ یہ جو تمہارے منکرین ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ ٹھیک، خود مسیح علیہ السلام نے اس سزا کے بارے میں لوگوں کو بتایا، یعنی یہاں قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے۔ اب ذرا متی کی انجیل سنیے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ 24ویں باب میں یہ 32 سے لے کر 41 تک آیات ہیں جن میں سیدنا مسیح نے متنبع کیا ہے۔ یہ بڑی دل نواز تمثیل ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جو قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا وہی تمہارے ساتھ ہونا ہے، جیسا عذاب ان پر آیا تھا ویسا ہی عذاب تم پر آنا ہے، اب متنبع ہو جاؤ، اور یہ عذاب میرے جانے کے بعد آئے گا۔ اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ کیا خوبصورت تمثیل ہے۔ جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے، اسی طرح تم بھی جب یہ سب کچھ دیکھو تو جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے ہی پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے یہ پشت گزر نہ جائے گی۔ یعنی یہ جو تمہارے اس وقت کے لوگ ہیں، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب تمہارے اوپر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے تمہاری جڑوں میں، تو تم دیکھو گے کہ اب سب کچھ کٹنے والا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے یہ پشت گزر نہ جائے گی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ ہم نے بار بار بتایا نا کہ یہ سنت اللہ ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، ہر حال میں یہ عذاب آتا ہے، لیکن اس دن اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا۔ ہر جگہ قرآن مجید یہی بتاتا ہے کہ یہ پیغمبر کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کب اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا، لیکن اس دن اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں مگر فقط باپ۔ جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی۔ یعنی جیسے نوح کی دعوت اور نوح کے انذار کے بعد وہ فیصلہ آیا تھا، اسی طریقے سے میں یہ فیصلہ لے کر ابن انسان کہا، ابن انسان، اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا۔ یعنی یاد ہے نا تمہیں کہ جب وہ کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے تا وقتے کہ طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی آمد بھی ہوگی، اسی طرح ابن انسان کی آمد بھی ہوگی۔ اس وقت کھیت میں دو ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا، دو چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ یعنی تم پر موت کی ذلت بھی آئے گی اور زندگی بھی ذلت کی زندگی ہوگی، کچھ چھوڑا جائے گا کچھ لے لیا جائے گا۔ انہوں نے پوری اس کی تصویر کھینچ کے رکھ دی ہے کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد اب دیکھیے کہ یہ فیصلہ کس طریقے سے صادر ہوا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئی کس طریقے سے حرف بحرف پوری ہوئی۔ قرآن مجید نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا محل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر عذاب کی کیا صورتیں ہوئیں۔ پہلے ایک عذاب کا ذکر کیا، اس کے بعد دوسری دفعہ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب سیدنا مسیح علیہ السلام کے اتمام حجت کے نتیجے میں آیا۔ اس میں جو الفاظ ہیں پہلے وہ سنیے۔ ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَلَيُتَبِّرُوا مَا لَوْ تَتْبِيرًا، یہ پہلا وعدہ تھا، یہ گویا پیچھے سے ربط قائم ہو گیا، پہلے وعدے کا ذکر ہو چکا ہے، یہ پہلا وعدہ تھا۔ اس کے بعد جب دوسری بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے کچھ دوسرے زور آور بندے اٹھا کر کھڑے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجد میں اسی طرح گھس پڑیں جس طرح وہ پہلی بار اس میں گھس پڑے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو تہس نہس کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کے لیے عذاب کی یہ نوعیت ہوئی۔ ٹھیک، سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کم و بیش 50-56 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر آپ عیسوی تاریخ سے واقف ہیں تو 4 سال بعد کے شروع ہوئی ہے، یہ کوئی 60 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 70 میں پھر وہ واقعہ ہوا کہ جس میں قرآن مجید نے جس طرح کہ اس کو بیان کیا ہے، اللہ اپنے زور آور بندے اٹھا کر لایا اور ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا گیا۔ ٹھیک، یہ ایسا کیوں ہوا ان کے معاملے میں؟ دیکھیے، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں جب یہ قانون واضح کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے عذاب نازل کر دیتے ہیں، یہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کہ لوگ ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے اور کسی قوم کو بالکل تباہ کر دینا ہے۔ ٹھیک، یہاں دونوں چیزیں ہیں، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ قوم کو تباہ کر دینا مقصود نہیں ہے، جس طرح کہ اس سے پیچھے میں واضح کر چکا ہوں کہ یہاں عذاب کی نوعیت ہی ہونے والی ہے کہ زندگی بھی ہوگی اور وہ ذلت کی زندگی ہوگی، اور بہت سے لوگوں کے لیے موت ہوگی اور وہ ذلت کی موت ہوگی، یعنی عذاب کی یہ صورت ہے۔ یہ بھی یاد ہوگا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ اصل میں عذاب کیا ہے؟ ذلت کا عذاب، رسوائی کا عذاب۔ تو رسوائی کا عذاب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پوری کی پوری قوم کے لیے ذلت کی موت، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ پوری کی پوری قوم کے لیے ذلت کی زندگی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کر دیا، اور اس کے لیے چونکہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جو بھی قوم رہی ہے وہ اب تو آپ کو کروڑوں اربوں کی تعداد میں نظر آتی ہے، اس وقت یہ چند لوگ تھے، ان کے لیے اس ذمہ داری کو اٹھانا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو اٹھا کر لایا اور پھر ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا، اس کا ذکر کیا ہے یہاں پہ۔ پھر وہ اپنے زور آور بندے اٹھا کر لے آیا اور ان کے ذریعے سے اس نے سب کچھ تہس نہس کر ڈالا۔ ایک سوال غم صاحب یہاں پر، یعنی وہ جو دو چیزیں نوعیتیں آپ نے بتائی تھیں، یا آسمان سے آتا ہے یا ہاتھوں سے آتا ہے، یہاں پر آنا تو آسمان سے چاہیے تھا چونکہ بندے اتنے نہیں تھے، لیکن آسمان سے اس لیے نہیں آیا کہ ذلت کی زندگی دیکھ کر ان کو باقی رکھنا بھی مقصود تھا۔ یہی وجہ ہے، یعنی یہ سبب ہوا، تو اس وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ وہ اپنے زور آور بندے اٹھا کر لایا اور ان کے ذریعے سے ان کو سزا بھی دی اور ان پر اس عذاب کا کوڑا بھی برسایا۔ چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو مختلف محققین بیان کرتے ہیں، مورخین بیان کرتے ہیں کہ پھر 70 عیسوی میں ان کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ واقعہ جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، کیونکہ اس کی بہت سی تفصیلات ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ خلاصہ بہت عمدگی کے ساتھ ہمارے عہد کے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں کیا ہے۔ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا، یہ بتایا کہ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر عذاب کا یہ تازیانہ برسایا۔ اس کو واضح کرنے کے بعد اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب پھر کس طریقے سے آیا۔ ان کے ہاں بغاوت ہوئی، اس بغاوت کی انہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ جب وہ بغاوت ہو گئی تو پھر رومی سلطنت کی طرف سے اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے حملہ ہوا، یعنی اسباب اس طرح سے پیدا ہوئے، اور جب پھر رومی سلطنت نے کارروائی کی تو وہ کیا کارروائی تھی؟ یعنی وہ محض ایک حملہ نہیں تھا، محض یہ نہیں تھا کہ ایک قوم آئی اور اس نے آ کر آپ کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ذرا اس کی تفصیلات سنیے۔ مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی لکھتے ہیں، آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا، اور 70 عیسوی میں ٹیٹوس نے بزور شمشیر یروشلم کو فتح کر لیا۔ اس موقع پر قتل عام میں 1,33,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے۔ یہ آج کے زمانے کو نہ سمجھیے، اس وقت آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس موقع پر قتل عام میں 1,33,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ہزارہ آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے، ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایمفی تھیٹروں اور کلوزیوموں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں۔
اور یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا۔ یعنی اندازہ کریں اگر ہمارے ساتھ خدا نخواستہ یہ ہو، مکے کو پیوند خاک کر دیا جائے، بیت اللہ کو مسمار کر دیا جائے، اور یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا، اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا، آج بھی تعمیر نہیں ہو سکا۔ بعد میں کیسر ہڈیان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اب اس کا نام ایلیا تھا، اور اس میں مدت ہائے دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ اچھا، یہ نتیجہ نکلا، یہ عذاب اس طریقے سے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو اللہ کی منتخب قوم تھی، سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس طرح سزا دی۔ یہ وہ سزا ہے جس کی پیشین گوئی انہوں نے خود کی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید نے ان آیات میں کر دیا، اور یہاں سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتا دیا کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا اہتمام ہوا۔ یہ اس اہتمام کی تصویر ہے جو میں نے آپ کے سامنے مولانا صاحب مودودی کے الفاظ میں رکھ دی۔